اور عموماً جو شعر آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع بھی کہلاتا ہے، لیکن مقطع کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو کسی نظم، کسی غزل کا وہ آخری شعر ہو، اور دوسرا اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تو جیسا کہ یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ شاعر نے یہاں پر اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ شعر ہے: محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ حوالہ شعر ہے، شاعر کا نام امیر مینائی ہے، اور صنف کے لحاظ سے یہ نظم حمد ہے۔ ہر لغت میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے محرم راز۔ محرم راز سے مراد ہے وہ انسان جو آپ کا رازدار ہے۔ تو کیونکہ محرم جو ہے وہ بہت قریبی خون کے رشتے میں بھی محرم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور محرم کا مطلب ہے آپ کا بہت ہی قریبی، جس کو آپ اپنا راز بتاتے ہیں، اور رازداں کا مطلب ہے راز رکھنے والا، یعنی محرم راز جس کو آپ راز بتا سکتے ہیں، اور رازداں وہ جو آپ کا راز رکھنے والا ہے۔ تو اب اگر اس شعر کی ہم تھوڑا سا مفہوم کی طرف دیکھیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، یعنی ہمارے محرم راز تو بہت ہیں جن کو ہم راز بتا سکتے ہیں، لیکن جو ذات راز رکھنے والی ہے اور پردہ پوشی کرنے والی ہے وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ تو تشریح ہے کہ شاعر امیر مینائی زیر نظر شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کرتا نظر آتا ہے کہ اے رب عظیم، ہمیں تو نے دنیا میں ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوستوں کی صورت میں بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں، عطا کیے ہیں تو نے، جو ہمارے راز رکھتے ہیں، ہماری پردہ پوشی کرتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر تو سب سے بڑا پردہ پوشی، عیب پوشی کرنے والا اور راز رکھنے والا ہے، اور تیری یہ صفت بندے کو اور بھی عاجز بناتی ہے کہ تو سب جانتا ہے پھر بھی اپنے بندوں کے راز رکھتا ہے۔ بقول شاعر: تیرا ہی در وجہ سکون ہے، تو سب کا رکھوالا ہے، ہم دکھیارے ہم بنجارے غم کے مارے تیرے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات بیان کی جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان گنت صفات میں سے زیر نظر حمد کے ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ درجہ بالا شعر میں شاعر نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک میرا رب ہی ہے جو ہم گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ہمارے راز رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو خطا کار اور خطا کا پتلا کہا گیا ہے، اور اس سے بے شمار صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہم انسانوں سے تو اپنے گناہ اور خطائیں چھپا لیتے ہیں، لیکن میرا رب جو ارض و سما کا مالک ہے اور دلوں کے راز جان لیتا ہے، اس سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں سے واقف ہے، لیکن اس دنیا میں وہ ہماری پردہ پوشی رکھ لیتا ہے، ہمارا پردہ رکھ لیتا ہے، ہماری پردہ پوشی کر لیتا ہے، اور ہمیں رسوائیوں سے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے کہ وہ ہماری خطاؤں اور ہماری جرائم کی پردہ پوشی کیے رکھے، آمین۔ تو ایک حوالہ کا شعر ہے: خدا وندہ تجھے ہے علم کلی ذرہ ذرہ کا، کسی کو بھی نہیں کی ہے صفت اپنی عطا کوئی۔ شکریہ۔